اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ذکر ہوگا بندوق کس کے کاندھے پہ رکھی جاتی ہے، کس طریقے سے رکھی جاتی ہے. یا ایک اور کہاوت بھی ہے، بد سے بدنام برا، یعنی برا کون ہے اور بدنام کون ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں جو ہمارے ملک میں 3 بڑے کردار ہیں، 3 حصے ہیں، وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں ایک فوج جس کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، دوسری آپ کی سویلین ایڈمنسٹریشن ہے یا سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے، اور تیسرا آپ کے وہ پولیٹیشینز ہیں یا پولیٹیشینز کے ساتھ وہ عوام ہوتے ہیں. اب یہ تینوں کردار ہیں، کس طریقے سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کس طریقے سے اس ملک کو چلایا جاتا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کی یہ مدد کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ اپنے فائدے بھی اٹھاتے ہیں. ناظرین، فوج آپ کا اگر کہیں تو ایک ہی ادارہ ہے جس کو ادارے کا نام دیا جا سکتا ہے، جس میں ڈسپلن بھی ہے، تنظیم بھی ہے، اور جو ادارے کے کام کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اس میں آپ کو میرٹ بھی نظر آئے گا. لیکن جہاں پہ یہ ادارہ اپنی اس لائن سے باہر نکلتا ہے، آئین اور قانون کی حد سے باہر نکلتا ہے، چاہے شاید آئین بھی اس کو تھوڑی بہت اجازت دیتا ہوگا، لیکن اس اجازت کے ساتھ یہ بہت باہر تک آ جاتے ہیں. اور جب باہر آ جاتے ہیں تو یہ بندوقیں جو ہیں وہ ان کی کندھوں پہ آ جاتی ہیں. پھر ان کی کندھوں پہ رکھ کے جو فائر ہوتے ہیں، جو بندوقیں چلائی جاتی ہیں، وہ بدنامیاں ان کو سمیٹنی پڑتی ہیں. ابھی نہیں، عرصے سے یہ سمیٹ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا اس چیز کا. بیسیکلی فوج کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ انہوں نے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، بیرونی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے. ایسی قوتیں جو اس ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے لیے خطرہ ہے، ملک توڑنے کے لیے خطرہ ہے، ان کا انہوں نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو اکثر زیادہ تر فوج وہ آپ کی بارڈرز پہ ہوتی ہے، ہارڈ ایریاز میں ہوتی ہے، مشکل علاقوں میں ہوتی ہے، صحراؤں میں، جنگلوں میں موسٹلی. اب حکومت کے جو کام ہیں ان پہ ان کو دسترس کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کو وہ کام دیا نہیں گیا. لیکن جب یہ اس طرح کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو پھر ایک مجبوری بن جاتی ہے. بات کروں گا کسی مارشل لا کی. مارشل لا میں جیسے مشرف دور میں جو مختلف ادارے تھے، گیس ہو گیا، وابڈا ہو گیا، تو ان میں بھی آرمی کو بٹھا دیا گیا. اب بٹھانے کو تو چند لوگ تھے، یہ نہیں ہے کہ پورے کے پورے جو ہے نا وہ یونٹ جو ہے وہ اس جگہ پہ ان دفتروں کو بھر دیا گیا. چند ایک لوگوں کو ہر جگہ پہ وہ انہوں نے شفٹ کیا. لیکن اندر کرتا دھرتا کون تھے؟ کرتا دھرتا تو وہی تھے نا، ادارے کے جو لوگ تھے، جن کو پتا تھا، جن کے پاس فائلیں تھیں، وہی کام کرنے والے تھے. انہی کو پتا تھا سیاہ سفید کا. اور آرمی کو جب آپ یوز کرتے ہیں پبلک ڈیلنگز میں یا پبلک طرف لے کے آتے ہیں تو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے برائبنگ کا. یہاں سے آپ آرمی کو خراب کرتے ہیں، آرمی کو برائب کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اور کس طریقے سے انجانے میں کہ ان کو کس طریقے سے اس جال میں پھنسایا جاتا ہے، جو ان اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی رنگ میں کچھ لوگ رنگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ یہ ایک ابتدا ہوتی ہے. جب آپ پبلک ڈیلنگز میں آرمی کو لے کے آتے ہیں تو وہ برائب کی طرف چلی جاتی ہے. ہم اپنے اس ایک ادارے کو بھی خراب کرتے ہیں اس طریقے سے جو واقعی ایک ادارہ ہے، اور اس کی ذمہ داریاں ہی کچھ اور ہیں، اور اس کو ہم غلط جگہ پہ آ کے استعمال کرتے ہیں، آئین اور قانون کو سائڈ پہ رکھ کے. تو یہاں سے وہ
فوج کا غلط استعمال ہوتا ہے. اور ہوتا یہ بھی ہے کہ چونکہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو جو برائب ہو رہی ہوتی ہے اس ادارے میں, کوئی میٹر لگانا ہے کسی نے کھمبے لگانے ہیں, کسی نے تاریں لگانی ہیں, کسی نے کنڈے لگانے ہیں, تو ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ریٹ کیسے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو خوف دلایا جاتا ہے, جی ایک فوجی کھڑا ہے, وہ فوجی وردی والا جو ہے اس دفتر کے باہر کھڑا ہوتا ہے, اندر سبدار صاحب بھی ہوتے ہیں, شاید ان کے بڑے کہیں اور بیٹھے ہوتے ہوں گے, تو وہ اس فوج سے ڈرا کے اس ادارے کے لوگ جو ہے وہ اپنے ریٹ بڑھا لیتے ہیں, اور کنڈے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, میٹر لگانے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح باقی اداروں میں بھی وہ وردی کو دکھا کے, وردی والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو وردی کو دکھا کے وہ ادارے کے جو لوگ ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, وہ ان کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں, کرپشن آپ کی بڑھ جاتی ہے, مزید بڑھ جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم فوج کو خراب کرتے ہیں. فوج کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں. ایک دیکھ لیں کہ ISPR نے بھی ایک بیان دیا تھا جیسے ہی یہ رجیم چینج ہوئی مارچ میں, اور ڈالر ایک دم جو ہے وہ نیچے آیا, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر گئی ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے, تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے ایک فوری طور پہ ایک بیان دے دیا ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے, دیکھ لیں جی آپ ڈالر کا ریٹ کیسے گر گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ کیسے اٹھ گئی ہے. اور تیسرے دن ان کو پتہ گیا اور باقی لوگوں کو پتہ لگ گیا اور ایک مذاق ان کا بن گیا. تو یہی حالت ہے باقی سارے اداروں میں. جسٹ ایک ایگزامپل میں نے دی ہے, ان لوگوں کی آرمی کی وہ ٹریننگ نہیں ہے, اور نہ ہی ان کا کام ہے. ان کا کام ہے لڑنا, دشمن کے ساتھ لڑنا. تو جب تک یہ وہاں پہ رہیں گے بہت اچھا کام کریں گے. جب کبھی بھی آپ ان کو اس سائڈ پہ حکومتی امور میں آپ ان کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہی سمجھیں کہ بندوق ان کے کندھوں میں رکھ کے اگلے فائر کریں گے. وہ جو کرپٹ ادارے ہیں, وہ کرپٹ لوگ ہیں, وہ ان کے کندھوں میں بندوقیں رکھ کے وہ فائر کریں گے, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہی ہوتا چلا آیا ہے. اب دوسرے اداروں کی میں بات کروں گا. اس میں آپ کے جو سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے, مینلی اس میں DMG گروپ آ جاتا ہے, پولیس گروپ آ جاتا ہے, کسٹم ہے, پھر آپ کے FBI کے لوگ ہیں, آپ کے پوسٹ آفس کے ہیں, یا جو دوسرے ادارے ہیں, اس میں ہیلتھ ہے, اس میں آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے, اور باقی بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت سارے ڈویژنس ہیں. تو اس میں ایک وہ سسٹم ہے آپ کا CSS کے تھرو جو ہے کچھ لوگ آتے ہیں, CSP کے تھرو آتے ہیں. تو وہ لوگ ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ اگر 90s اور اس سے پہلے ایک خاص قسم کا طبقہ تھا, وڈیرا شاہی تھی, یا جو وہی فیملیاں تھیں, وہی خاندان تھے, انہی کے لوگ اس میں آ رہے تھے. لیکن 90s میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت سارے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور مڈل کلاس فیملی سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ بہت کم لوگ DMG گروپ میں ایڈجسٹ کر پائے, کیونکہ یہاں پہ جب ان کو یہ دکھایا گیا جی اس طرح کا ماحول ہے, یہ وہ, تو کچھ لوگوں نے جو ہے نا اپنی پہلے ہی رینک سے اس سے اپنے آپ کو سائڈ لائن کر لیا, دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ چلے گئے. اور وہی ایک سسٹم جو تھا وہ زہرہ داری تھی جو ان سیکٹرز میں, پولیس کو دیکھ لیں یا DMG گروپ کو دیکھ لیں, تو وہ ان لوگوں کی زہرہ داری جو ہے وہ رہی. لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں کا بھی اس میں تناسب جو ہے وہ زیادہ ہوتا گیا. لیکن پھر بھی جو بھی شخص ادارے میں آتے ہیں, اب ادارے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو سونگھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, تھوڑی بہت نفرت کرتے ہیں, بعض اوقات تھوڑا بہت اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آج کل تو پھر دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں بڑے بھی کہہ رہے ہیں, بڑے آپ کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں, سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں, وہ خود سے ہی کہتے ہیں جی کرپشن تو ایک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, کرپشن کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں, ناانصافی کو برا نہیں سمجھتے. تو یہ چیزیں اب ہمارے جب معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں, اس کو سب نے قبول کر لیا ہوا ہے, تو پھر ہم اپنی شکایت کس کے پاس لے کے جائیں گے, اپنا دکھ کس کے پاس لے کے جائیں گے, ہم انصاف لینے کے لیے کس کے پاس جائیں گے جب حالات ہی اس طرح کے ہوں گے. تو یہ وہ جو مڈل کلاس فیملی سے آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, وہ بہت کم اس میں ایڈجسٹ کر پائے. کچھ نے کیا, کچھ ان کے ساتھ مل گئے, اور کچھ نے اپنے آپ کو دور کیا, وہ کسی اور جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. اور پھر ایک اور بڑا یہاں پہ معاملہ وہ یہ چلتا ہے کہ کون لوگ جو ہے نا وہ پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں, دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں, تو وہ پھر اپنی ویڈیوز بھی بنوا لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو ان کی ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں, تو اس چیز میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب وہ کھل کے کسی میٹنگ میں, دعوت میں بیٹھتے ہیں, تو پھر اس میں ان کے جو عزائم ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں, دوسری پارٹیز کو بھی پتہ چل جاتے ہیں. مافیا بھی ہے اس میں, ظاہری بات ہے, پارٹیاں شارٹیاں ہم لوگ تو نہیں کرتے نا, وہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس آرام کا پیسہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے
ماحول بنایا جاتا ہے تو وہ پھر بلیک میل بھی ہوتے ہیں اور ان کے کام جو پہلے سے بڑھ چڑھ کے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ان کو بھی مل رہا ہے ایسا اور دوسروں کو بھی مل رہا ہے, ان کے کام بھی ہو رہا ہے, مافیا کے کام الٹے سیدھے جو بھی کام ہے وہ آپ کے ہو رہے ہیں. اور باقی برائب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کے ادارے جو ہے آپ کا ڈیلے ٹیکٹس اس کو استعمال کرتے ہیں. پولیس میں چلے جائیں آپ کا چلان ہی نہیں بنے گا, تفتیش ہی پوری نہیں ہوگی, سالوں آپ کا چلان, دہائیوں آپ کا چلان جو ہے ادھر ہی پڑا رہے گا, وہ عدالت تک جائے گا نہیں. عدالت میں جب جائے گا تو وہ اس کی گواہی مر چکے ہوں گے. عدالت کیا کہے گی؟ وہ اٹھا کے پھینک دے گی, وہ کہے گی کہ نہیں یہ تو غلط ہے, اس کی گواہی نہیں ہے, غلط ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, تو وہ چھوٹ جائیں گے. اور اسپیشلی موسٹلی جو آپ کے مدعی جس میں اسٹیٹ ہوتی ہے ان کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے کیونکہ اسٹیٹ ان کی مدعی ہوتی ہے. ہاں اگر کسی کی مدعیت میں کسی عام شہری کسی کا قتل ہو گیا ہے, کوئی اور ہو گیا ہے, ان کی مدعیت میں کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ اس کو فالو اپ کرتے ہیں, وہ وکیل کو بھی آگے لگا کے رکھتے ہیں اور تاریخوں پہ پیشیاں بھی کرتے ہیں. تو جج بھی مجبور ہوتے ہیں ان کا کیس سننے میں, پولیس بھی مجبور ہوتی ہے چلان پیش کرنے میں, تفتیش کرنے میں. تو وہ ان کیسز کے کوئی ڈیسیجنز جو ہے وہ اچھے آ جاتے ہیں. ادروائز جو باقی آپ کے اسٹیٹ کے کیسز ہیں اس میں چاہے آپ پہ منو خبریں تو اخبار کی سرخیاں بن جاتی ہیں, ٹی وی بھی بڑی بڑی خبریں آ جاتی ہیں کہ جی اتنے من جو ہے وہ چیس پکڑی گئی, افیم پکڑی گئی, یا یہ پاؤڈر شوڈر جو بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جج کے پاس جب کیس جاتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی برآمدگی نہیں ہوتی, ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ معاملے جو ہے ایک کرپشن کی طرف ہمارے ادارے جو ہے اس میں پیش ہے. اور وہ لوگ پھر اداروں میں کرتا رہتا ہے. اس میں بھی بڑے ہارڈ کور فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں ان کو. انہیں کے دیکھ لیں کہ وہی وہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ اگر کچھ سیاستدان بھی آتے ہیں الیکٹ ہو کے تو ان کو بھی وہ راستے پہ لگاتے ہیں, ان کو بھی بتاتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں جی آپ کے یہ کام کس طریقے سے ہوں گے, یہ ایسے کر دیتے ہیں, آپ پریشان کیوں ہو گئے, آپ کے کام ایسے ہو جائیں گے. تو ان کے کام بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور سیاستدانوں کو بھی وہ ایزی فیل کرنا ہوتا ہے, ان کو آسانی سے کام چاہیے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے جی یہ میں نے کام کر لی ہے, یہ تمہارے فائدے کا. اور فیملی کے جو فائدے کے کام ہوتے ہیں یا ان کے اپنے دوستوں کے فائدے کے کام ہوتے ہیں تو وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چاہے حکومت کتنی دیوالیہ ہو جائے, حکومت کے خزانے سے کتنا ہی نقصان ہو جائے, ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو وہ کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, وہ کرتے ہیں. اور جو شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو اسی ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, کچھ بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں, کچھ درمیانے رہتے ہیں, کچھ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, اور کچھ اس اداروں سے نکل کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. بہرحال پھر بھی وہ اداروں میں اچھے لوگ بہت سارے موجود ہیں لیکن بے بس ہے, کیونکہ ان کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ لوگ ہیں جو پیش ہیں, جن کو آشیرواد حاصل ہے. انہوں نے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے روابط رکھے ہوئے ہیں اور ان کو مشورے دیتے ہیں. جو الٹے سیدھے انہوں نے کام کروانے ہوتے ہیں وہ کروا رہے ہوتے ہیں, ان کو مشورہ دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ ڈرا تو دیتے ہیں نا جی یہ ہے ان کا ڈر ہے, یہ وردی والے کھڑے ہیں, فلان ہیں, ڈھمکاں ہیں, اس طرح کی باتیں چیزیں کا بات چیت کر کے تو وہ ڈرا دیتے ہیں. تو وہ اپنے کام جو ہے اندر سے نکال رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو آپ کے پولیٹیشینس ہیں وہ پولیٹیشینس بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے ہیں. آپ جو بندہ مطلب کہ اربوں کروڑوں روپے وہ الیکشن میں لگا کے آتا ہے تو اس وجہ سے تو نہیں آتا کہ اس نے عوام کی خدمت کرنی ہے, اس نے وہ 4 گنا 5 گنا کمانا ہوتا ہے. تو یہ ایک رویہ ہے. کیا الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتا کہ ایک سیاستدان ہے, MP ہے, MNA ہے یا کوئی کونسلر ہے, کونسلر کو تو چھوڑ دیں, یہ بہت ہی چھوٹی چیزیں ہیں, ناظم نائب ناظم جو تحصیل لیول کے ڈسٹرکٹ لیول کے, تو وہ کتنے خرچے کرتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں. تو ان کی انویسٹیگیشن ابھی انہوں نے کی ہے کبھی, ان کی حدیں تو موجود ہیں کہ انہوں نے کتنا خرچہ کرنا ہے, لیکن آج تک کسی کو سزا ملی ہے, کسی کو نہیں ملی. آنکھیں بند ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کی. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ادھر اس وقت خرچہ کر کے آتے ہیں اور وہ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ خرچے عوام کی جیبوں سے نکالتے ہیں, اس حکومت کے خزانے سے نکالتے ہیں, پورا کرتے ہیں, اور 3 4 5 6 گنا بلکہ کئی ہزار گنا جو ہے, کئی 100 گنا جو ہے نا وہ نکالتے ہیں بعض لوگ تو. اور اسی وجہ سے وہ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے, ان کی تاریخ دیکھ لیں, ان کے ریکارڈ دیکھ لیں. اسی لیے تو منی ٹریل جو ہے وہ ملتی نہیں ہے کسی چیز کی جائیداد کی, ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا. کہاں سے ریکارڈ لائے, حرام کے پیسے کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہوتا نا. تو آپ دوسرے دیکھ لیں اداروں میں جو اپنی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کرواتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں, وہ پیسے دے کرواتے ہیں. SHO تھانے کا وہ کسی اچھے تھانے میں جاتا ہے تو کتنے پیسے دیتے ہیں, سیاستدان اس سے پیسے لیتے ہیں, منسٹر اس سے پیسے لیتے ہیں, یا ان کے بڑے جو ہیں وہ پیسہ کہاں تک جاتا ہے. آپ سندھ میں چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا ایک بندے کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے اور کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے. باقاعدہ ان کا ٹائم فریم ہے, کیونکہ اگلوں کو پتہ ہے کہ اتنا SHO کو یہاں پہ رکھنا ہے اور اتنے پیسے اس سے آنے ہیں, نیکسٹ آئے گا اور اتنے دے گا. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جب بھرتیاں ان کی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ASI کی بھرتی کے لیے کتنا پیسہ لیا جاتا ہے,
SHO باقی جو ان کے جو عہدے ہیں اس کے لیے کتنا پیسہ لیا جاتا ہے. تو یہ پیسہ اس لیے نہیں دیتے کہ انہوں نے جا کے جو ہے نا اپنی جیب سے پیسہ لگا کے عوام کی خدمت کرنی ہے. عوام کی خدمت ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے, اپنی وہ کرپشن سے اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں. تو جو لاکھوں روپے لے کے ایسا ہی بنتا ہے تو وہ پھر کیسے آگے حرام کی کمائی نہیں کرے گا. اور پھر وہ جب جائے گا, جو لوگ نہیں بھی دے کے جائیں گے تو ان کو مجبور کیا جاتا ہے, جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس کے بغیر آپ کی نوکری جو ہے نا آپ کا سروائیول اس ادارے میں مشکل ہے, آپ کو کسی اچھی پوسٹ پہ نہیں بٹھایا جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے اچھے لوگ وہ بالکل سائڈ لائن پہ ہوتے ہیں, وہ عام سی ڈیوٹیاں OSD کی ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں, سیکورٹی کی ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسی جگہوں پہ نہیں ہوتے جہاں مال بنایا جاتا ہے. تو یہ ہمارے 3 ادارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو سیاستدان ہیں, ان کا جو تانا بانا ہے, تو آپ کو تھوڑا بہت میرے خیال میں اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ بندوقیں کس کے کندھے پہ رکھ کے چلائی جاتی ہیں, کس طریقے سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں, کس طریقے سے اس ملک کو کنگال کیا جاتا ہے, کس طریقے سے کرپشن کے بازار جو ہے وہ گرم کیے جاتے ہیں, اور کس طریقے سے, کس چالاکی سے, کس ہوشیاری سے وہ لوگ جو اس کام میں انوالو نہیں ہونا چاہتے, اس سے دور رہنا چاہتے ہیں, ان کو کس طریقے سے یہ انوالو کرتے ہیں. وہ سیاستدان جن کو نہیں پتا ہوتا ہے, انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں کہ یہ کام کس طریقے سے ہونا ہے, ان کو بتاتے ہیں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے جو افسران ہیں ان اداروں کے وہ لوگ ہیں. افسران کا مطلب نیچے سے لے کے اوپر تک ان کو راستہ بتاتے ہیں, جی اس طریقے سے آپ کا یہ کام ہو جائے گا, اور ہوتے ہیں ان کے کام. تو یہ ہے کہ وہ جو غلط کام ایک اگر کسی فوجی کا کریں گے, ایک غلط کام وہ کسی سیاستدان کا کریں گے, ایک غلط کام وہ کسی عام بندے کا کریں گے, تو اسی آڑ میں 4 غلط کام انہوں نے خود سے کر لینے ہیں. فائلیں ان کے پاس ہونی ہیں, اور وہ فائلیں کس کے پاس جاتی ہیں, اس کی فائلیں تو کسی نے پڑھنی نہیں ہے. ایون آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جب توشہ خانہ والا کیس تھا, اگلوں نے جج نے مانگی ہے, ٹھیک ہے, کہ جی یہ سارا ریکارڈ جو ہے نا یہاں پہ پیش کریں, تو اگلوں نے کہہ دیا جی نہیں سیکورٹی معاملات ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں, یہ آئین قانون کے تحت یہ نہیں آتا, ہم یہ نہیں دے سکتے. تو بڑے بہانے ہیں ان کے پاس چیزوں کو سامنے نہ لانے کے, وہ تو چیزیں چھپا لیتے ہیں, کوئی چیزیں منظر عام پہ آتی نہیں ہے. کس کے پاس اتنا ٹائم ہے, ہر کوئی تو اپنا نفسی کے عالم میں لگا ہوا ہے, اپنی جیبیں بھرنے میں لگا ہوا ہے, تو وہ سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ کام کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.